السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا ہسٹری کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فتنہ تاتار اور سانحہ بغداد۔ بیسیکلی اس کے شارٹ کویسچنز آتے ہیں اور سانحہ بغداد یا بغداد کے جو سانحہ بغداد ہے اس پر جو ہے نا لانگ کویسچن بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شارٹ کویسچنز کے لیے پہلے آپ کو تھوڑا بہت جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھانے کے لیے آج کا لیکچر ہے۔ فتنہ تاتار کیا ہے؟ تاتار کیا تھے؟ تاتاری منگول ان کا اصل میں کہتے ہیں، اور زیادہ تر آپ لوگوں نے یہ نام سنا بھی ہوگا۔ یہ صحرائے گوپی، یہ جو چین کے جو ہے ساتھ ایک صحرا ہے یا چین کے بیچ میں، اس کا نام ہے صحرائے گوپی۔ اس کے رہنے والے باشندے تھے اور وحشیانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر طرح کے کتے بلی، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اور جانور تک کھا جاتے تھے، کیونکہ صحراؤں میں رہتے تھے اور صحراؤں میں کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنی خانہ بدوشوں کی طرح اپنی زندگی بھی جو ہے وہ ایک جگہ اپنی جائے قیام یعنی کہ رہنے کی جگہ بھی بدلتے رہتے تھے، کیونکہ جہاں پانی ملتا تھا یہ وہیں پر سٹے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپس میں ان کی لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھیں، یعنی کہ نیم وحشی قوم تھے۔ لیکن یہاں ایک ٹائم کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہی تاتار جو تھے، یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ ایک دم سے پوری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے، اور پوری دنیا میں کس طریقے سے یہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک آفت بن جائیں گے۔ ان میں پہلا جو نام آتا ہے، جو ان کے سب سے بڑے لیڈر کا آتا ہے، وہ چنگیز خان کا ہے۔ اصل نام ان کا تموچن تھا، اور یہ جو ہے تقریباً چھوٹے بچے تھے 12 سال کی عمر میں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے کرتے ظاہری بات ہے یہ خود بھی کافی سخت دل ہو گیا تھا، کیونکہ چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے اور نیم وحشی قبائل میں ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے مشکل حالات کا اس نے مقابلہ کیا۔ بالآخر بڑا ہو کر یہ جو ہے اپنے ہمت اور حوصلے کی وجہ سے تمام قبائلی سرداروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے یہ حملے شروع کر دیتا ہے، اور ارد گرد کے علاقوں کو چھین کر اپنے علاقہ کو بڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ پورا چین کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً اس کے زیر اثر آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو کہ ایک صحرا کا خانہ بدوش سردار تھا، یہ اپنی طاقت اور اپنے حوصلے کی وجہ سے تقریباً پورے چین پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ترکستان کا علاقہ البتہ ابھی تک جو ہے اس کی جو چیرہ دستیاں ہیں یا اس کے جو ہے فتوحات ہے اس سے علیحدہ تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ ترکستان کے علاقے پر خود ایک بہت زبردست حکمران جو کہ مسلمان تھا، سلطان علاء الدین خوارزم شاہ، وہ اس کے قبضے میں تھا۔ چنگیز خان نے ابھی تک اسلامی علاقوں کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ زیادہ تر اس نے چین اور اس ادھر ادھر کے علاقوں پر اپنا اقتدار جمایا تھا، اور اسلامی علاقوں کا بھی رخ نہیں کیا تھا۔ اور خوارزم شاہ سے البتہ اس کے تجارتی تعلقات تھے، باقاعدہ معاہدے ہوئے تھے، لیکن اس دوران ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس نے چنگیز خان کو اسلامی ممالک کی طرف جو ہے وہ موڑا اس کا رخ۔ اور وہ حادثہ یا وہ ایک افسوسناک واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 1217 میں تاتاریوں کا ایک قافلہ خوارزم شاہ کی حدود سے گزرا، تو علاقہ اترا کے جو حاکم تھے انہوں نے ان جاسوسوں کو تاتاریوں کو جاسوس سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا، اور پھر خوارزم شاہ کی اجازت سے انہیں قتل بھی کر دیا اور ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر چنگیز خان کو ہوئی تو اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ ضبط شدہ مال واپس کیا جائے اور اتار کے حاکم کو اس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس سے بدلہ لیا جا سکے۔ علاء الدین نے اس وقت مزید حماقت کا ثبوت دیا اور قاصد کو بھی قتل کر دیا۔ اس پر چنگیز خان جو ہے اس نے جوش انتقام میں ترکستان کا رخ کیا، اور اس کے بعد اس نے ترکستان کے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے، جس میں ہرات، بلخ، بخارا ہے، سمرقند، یہ بخارا سمرقند یہ والے علاقے جو ہیں یہ آج کل کے پریزنٹ ڈے اس میں بھی آتے ہیں۔ یہ افغانستان کے ساتھ کے علاقے ہیں، پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور افغانستان کے ساتھ کے علاقے
یہ تمام کے تمام علاقے جو تھے ان پر تاتاری جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، اور ان تمام جو ہے علاقوں کو بری طرح جو ہے انہوں نے تباہ کیا، مردوں کو قتل بھی کیا، 60,000 تک کے قریب قتل ہوئے، باقاعدہ غلام بنائے گئے، مردوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ترکستان پر تاتاریوں کا قبضہ یہ کیسے ہے؟ علاؤ الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ، اس نے تاتاریوں کا بڑا مقابلہ کیا، لیکن تاتاریوں کو روکنا اس کے بھی بس سے باہر تھا، چنانچہ خوارزم شاہ کو بالآخر جو ہے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد اس کے پورے علاقے میں جس طریقے سے لوٹ مار کی گئی وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ خوارزم شاہ نے اس دوران ہندوستان کا، جلال الدین خوارزم شاہ نے اس دوران ہندوستان کا بھی رخ کیا۔ اچھا یاد رکھیں ان دنوں جو انڈیا تھا اس پر خاندان غلامہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سلیو ڈائنیسٹی، اس کی حکومت تھی، اور یہ اس کے شاید باقی رولرز کے نام تو آپ لوگوں کو نہ پتہ ہوں، لیکن آپ نے سلطانہ رضیہ کا نام سنا ہوگا یا آپ نے التمش کا نام سنا ہوگا۔ یہ دو جو ہیں یہ ان کے بہت عظیم لیڈرز میں سے اور عظیم حکمرانوں میں سے آتے ہیں۔ تو ان کے دور میں جو ہے یہ خوارزم شاہ نے باقاعدہ انڈیا سے ہیلپ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن انڈیا کے جو حکمران تھے انہوں نے حماقت کا ثبوت دینے کے بجائے انہیں بہت عقل مندی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے جلال الدین کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم برادرہڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس پر دل دکھتا ہے کہ خوارزم شاہ کو انڈیا سے ہیلپ نہیں ملی، لیکن ہیلپ ملنے کی صورت میں ہونا یہ تھا کہ تاتاریوں کا رخ انڈیا کی طرف بھی ہو جاتا، جبکہ ان کا ہوا بھی، اور ان حملوں کو روکنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ اور انڈیا کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انڈیا کے جو حکمران تھے انہیں اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اگرچہ بعد میں تاتاریوں نے رخ بھی کیا اور بہت سے ہندوستانی جو بادشاہ تھے وہ ان کے مقابلے پر آئے بھی، لیکن بہرحال انڈیا میں وہ تباہی نہیں ہوئی انڈو پاکستان میں جو تباہی پوری دنیا میں ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا بہرحال یہاں اس کے بعد ہلاکو خان کی، چنگیز خان کی حکومت کے بعد ہلاکو خان جو اس کا پوتا ہے اس کی حکومت تک جو منگول تھے یا جو تاتاری تھے ان میں وہ جذبہ اور جوش باقی نہیں رہا تھا۔ چنگیز خان کی اولاد اتنی نہیں تھی، لیکن چنگیز خان کے بعد اس کے بیٹے پوتے ہلاکو خان نے دوبارہ سے اپنے دادا کا جو مشن تھا، جو کہ جس نے دنیا کو تقریباً خون میں نہلا دیا تھا، یہ مشن تقریباً اس کا پوتا ہلاکو خان بھی لے کر آگے بڑھا ہے۔ لیکن ہلاکو خان نے بھی اپنے دور میں اسلامی علاقوں کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسلامی علاقوں کا رخ نہ کرنے کی وجہ یا بغداد کا رخ نہ کرنے کی ہلاکو خان کی وجہ یہ تھی کہ جو منگو جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور خلیفہ معتصم جو کہ خلیفہ معتصم اصل میں آخری عباسی خلیفہ ہیں، ان کے عہد میں چنگیز خان کا پوتا منگو جو تھا وہ اس کا ایک بھائی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نہ صرف اسلام قبول کیا تھا بلکہ اس نے خلیفہ معتصم کی تحریری بیعت بھی کر لی تھی، اور اسی وجہ سے منگولوں نے بغداد کا رخ نہیں کیا بلکہ ان کے دل میں ایک خاص احترام تھا خلیفہ کے لیے۔ لیکن ان دنوں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہلاکو خان کو جو بغداد کا رخ کرنا پڑا، اور بغداد کے جو سانحہ بغداد ہے وہ اس کے بعد رونما ہوا۔ اس میں سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ تو یہ تھا کہ ہلاکو خان کا باطنیوں کی قوت توڑنے کے لیے ان کے قلعہ الموت پر قبضہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ قلعہ الموت جو تھا یہ باطنیوں نے ایک باطنی فرقہ تھا جو لوگوں کو کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ اسپیشلی لوگوں کو یا سیاسی جو لیڈرز تھے
جن میں سیاسی لیڈرز یا مذہبی لیڈرز تھے، ان کے قتل و غارت میں یہ فرقہ ملوث رہا۔ یہ کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو اس خاص طرح کا مشروب پلاتے تھے اور ساتھ میں ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر جنت جانا ہے تو فلاں بندے کو قتل کر دو۔ اور وہ جو مشروب پلاتے تھے وہ چاہے نشہ آور چیز ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ان کی جو قوت تھی وہ قلعہ الموت تھی۔ تو ہلاکو خان نے قلعہ الموت پر حملہ کیا تھا اور اس باطنی فرقے کو پوری طرح توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، باقی کی وجوہات کیا تھی اس دور میں، وہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔